امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو واقعہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ خانپور میں رہتی تھی۔ یہ 2004 کی بات ہے جب وہ اور خالو ہمارے پاس آ گئے۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر پر رہے اور پھر انہوں نے رینٹ پر ایک گھر لے لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک عجیب سا خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے۔ اسکول سے آ کر ہم ٹیوشن چلے جاتے۔ گھر رہنے اور کہیں اور جانے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ لوگوں نے جو گھر لیا تھا وہاں پہلے ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ وہاں ایک آدمی کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہیں تھی جو وہ کوئی اور گھر لے لیتے۔ اس گھر کا رینٹ کافی کم تھا، اس لیے انہیں ادھر ہی رہنا پڑا۔ ان کو ابھی اس گھر میں شفٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی دیوار پہ خون لگا ہوتا، کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگ جاتے تو کبھی گھر سے کوئی چیز گم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی تو وہ کہتے کہ تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور خالہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور ہم سب ہاسپٹل دیکھ کر آئے۔ میری امی نے خالہ کو کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آ جاؤ، لیکن خالو نہ مانے اور وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم امی اور ہم خالہ کی طرف رہتے اور رات کے وقت جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر واپس آ جاتے۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ گھر پہ ہم یعنی بچے اور امی ہی ہوتے تھے، اس لیے امی زیادہ تر خالہ کی طرف ہی رہتی تھی۔ خالہ کا بیٹا ابھی صرف 3 دن کا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر میں لیٹ گئے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے کی آواز سے کھلی۔ خالہ نے دیکھا ایک بہت عجیب عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا تو خالہ کے ہوش گم ہو گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو اٹھایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو انہیں دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز سے سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو فجر کی اذان ہونے میں صرف 20 منٹ رہتے تھے۔ خالہ لوگ اس پوری رات جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگ ہماری طرف آ گئے۔ ہمارے گھر آ کر بھی خالہ کو وہ عورت کافی دفعہ نظر آئی۔ امی ہمیں نہیں بتاتی تھیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی۔ خالو نے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کا بتایا جو روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پر لگانے کے لیے تعویذ دیے اور 2 تعویذ اور دیے۔ ان میں سے ایک خالہ کے لیے تھا اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالہ نے وہ تعویذ پانی میں بہا دیے اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ عورت کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی خالہ جب اس واقعے کو یاد کرتی ہیں تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں۔ ہم تو اس وقت بچے تھے، یہ نہ سمجھ سکے کہ ہماری خالہ پر اس وقت کیا گزری تھی۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔